پہچان لیں۔ بیٹھے ایک شخص کھڑا ہوا ہے بندے مومن کے گھر کے سامنے، اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، جاؤ پوچھو یہ بندے مومن کیوں کھڑا ہے۔ اب کتاب کا نام بتا دوں، ثواب الاعمال، شیخ صدوق کی لکھی ہوئی کتاب، روایت صفحہ نمبر 366 پہ درج ہے۔ فرشتے کو بھیجا، جا کے پوچھو کیوں کھڑا ہے۔ ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا، یہ بتا تو کیوں کھڑا ہے۔ کہا یہ برادر مومن ہے، جب یہ نکلے گا تو میں اسے سلام کروں گا۔ تیری کوئی حاجت ہے؟ کہا کوئی حاجت نہیں، بس خدا کے لیے سلام کرنے یہاں آ گیا ہوں۔ بس دوسرا فرشتہ فوراً آیا، اے بندے مومن تجھے اللہ نے سلام کہا ہے، تجھے اللہ نے سلام کہا ہے۔ کس لیے؟ ایک بندہ مومن کو خالصاً سلام کرنے کے لیے کھڑا تھا۔ اپنے مرتبے کو پہچانے۔ ایک شخص کعبے کا غلاف پکڑے ہوئے، میں پوری ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، عالم بیٹھے ہوئے ان سے پوچھے گا، کعبے کے غلاف کو پکڑے ہوئے اپنے لیے دعا کر رہا تھا۔ گزر ہوا معصوم کا کعبے کا واسطہ دے کے کیوں دعا مانگ رہا ہے؟ سلب حرمتک، اپنی عزت کا واسطہ دے کے دعا مانگ۔ کہا معصوم حجت یہ کعبہ ہے، کہ کعبے کی عزت سے 70 گنا بلند ہے عزت مومن کی، 70 گنا بلند ہے عزت مومن کی۔ جسے آپ کعبہ کہتے ہیں یہ تو میں سمجھ ہی نہیں پاتا۔ اگر میں آیت اللہ بشیر کے پاس تھوڑی دیر نہ بیٹھا ہوتا، میں نے کہا سرکار 70 گنا بلند مومن کی عزت کعبے کی عزت سے۔ کہا کعبے کی طرف لوگ سجدہ نہیں کرتے تھے، 3 دن علی نے قیام کیا۔ ایک اشارہ ہوگا، کاش آپ سمجھ جائیں، یہ کاش التجا بھی سمجھ لیجئے، میری حسرت بھی سمجھ لیجئے۔ 3 دن علی رہے، عزت دار بن گیا کعبہ۔ کیا پھر اس مومن کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا دل علی کا مسکن ہو گیا ہو؟ تو للہ اگر علی کو بسایا ہے تو اجاڑیے نہیں۔ بس یہ بات یاد رکھیے۔ سلام کی بات اس لیے چھیڑی کہ 9 مہینے مباہلے کے بعد سے لے کے اپنی زندگی کے آخری سانس تک رسول ہر نماز صبح کے بعد آتے تھے، اپنی بیٹی کو سلام کہتے تھے، اپنی بیٹی کو سلام کہا کرتے تھے دروازے پہ آ کے۔ تو یہاں سے آپ کو سمجھنا چاہیے نا، بدول وہ ہے جسے کائنات کا رسول سلام کرتا ہے، عباس وہ ہے جو کائنات میں آتا نہیں ہے، بطول زینب کے ذریعے سلام کہلوا دیتی ہے۔ منصب کو پہچانے، منصب کو پہچانا کیجئے، کتنی عظیم فضیلتوں کا مالک ہے یہ۔ اس لیے نہیں کہ علی کا بیٹا ہے، اس لیے کہ اس نے ایسے امور انجام دیے ہیں۔ ہمارے ہاں نام کا احترام نہیں، کام کا احترام۔ خاندان میں تو بہت سے لوگ تھے، سب لائق عزت لائق شرف نہیں بنے، ایسا کام انجام دیا ہے کہ عزتوں کا مالک ہو گیا، شرافتوں کا مالک ہو گیا۔ یہ حیات نے پھر کبھی ساتھ دیا تو زندگانی کے سلسلے سے گفتگو ہوگی، جتنی باتیں ہو جاتی ہیں ہو جاتی ہیں۔ بس یہ یاد رکھیے 9 مہینے جس در پہ رسول نے سلام کیا ہو، وہ بیوی اپنے آخری وقت اپنی بیٹی زینب کو بلا کے کہتی ہے، بیٹی میرا ایک فرزند آئے گا جس کا نام عباس ہوگا، اسے میرا سلام کہے۔ اور جب اس کائنات میں آئے تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کان میں کچھ کہا۔ مولائے متقیان نے پوچھا، بیٹا زینب آپ نے کیا کہا؟ کہ اماں نے سلام کہلوایا تھا۔ اللہ اکبر! آج تو تابوت برآمد ہونا ہے، ورنہ میں غازی کے مصائب کے 2 جملے یقیناً پڑھتا، لیکن امام حسین علیہ السلام کی مصائب سکون و اطمینان سے سن لیجئے گا، میں اشارہ کروں گا تو تابوت برآمد کیجئے گا۔ میں تو اکثر و بیشتر یہ کہہ کے مصائب کی طرف آتا ہوں کہ کاش ہزاروں کی تعداد میں یقیناً ہوں گے آپ، کاش آپ میں کہ 10 کربلا میں ہوتے ہیں۔ کتنی شان سے آپ تابوت سجاتے ہیں، چادر ڈالتے ہیں، پھر
پھر بھی دل نہیں بھرتا، پھولوں کی چادر اس پہ ڈالو، پھولوں کی چادر ڈال دی جاتی ہے۔ پھر ادب و احترام کا خیال اتنا کہ راستہ دو، صرف شبیہ ہی تو بنائی ہے آپ نے۔ حسرت سے دیکھ کے گئی ہے علی کی بیٹی اپنے بھیا کا لاشا، حسرت سے۔ میں امام حسین کی شہادت آج پڑھوں اور بس اسی مرحلے پہ تابوت اٹھائیے۔ کل چہلم کے مصائب انشاءاللہ اس مقام پہ جسے آپ نے تعمیر کیا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، وہ عمر انجام دے رہے ہیں کہ آنے والی نسل آپ کو دعا دے گی۔ مولا سلامت رکھے، اتنا ہی کہوں گا، آپ نے حسین کی بارگاہ سجائی ہے، بس آج اسی حسین کا تابوت اٹھانا ہے آپ کو۔ تو خدا را ادب و احترام کا خیال رکھیے گا، یہ سوچئے گا کہ کیا حسین کے تابوت کے اٹھانے کی تمنا عباس کے ہاں نہ رہی ہوگی، اور یقیناً مجلس حسین میں ہوں گے عباس، لیکن حضرت و یاد سے نوجوانوں آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، کاش میرے شانے ہوتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء، رونے میں کوئی کوتاہی نہ کیا کیجیے۔ ابن خلیق ایک ملعون ہے، کل میں نے حارث بن نوفل کا تذکرہ کیا تھا، جس کے لیے امام سجاد نے کہا کہ مجھے تعجب ہے اس نمازی کے اوپر جو اپنی نماز تمام کرے اور حارث بن نوفل پہ لعنت نہ کرے۔ اور آج ایک ملعون کا اور تذکرہ کر رہا ہوں، ابن خلیق۔ یہ جناب مختار کے پاس پکڑ کے لایا گیا، سخت دل تھا۔ جناب مختار نے اس سے پوچھا، ابن خلیق یہ بتا کہ کیا کسی مقام پہ تو بھی رویا ہے؟ ابن خلیق نے کہا ایک جگہ ایسی تھی جہاں میں ڈھاڑے مار کے رویا۔ کہا کون سی جگہ؟ کہا جب خیام میں کوئی نہ بچ گیا، ایک علمدار ایک اس کا سردار۔ تو کہتا اس وقت میں حسین کی غربت میں بہت رویا کہ جب عباس فوج اشقیہ کی طرف بڑھنا چاہتے تھے، حسین کمر میں ہاتھ دے کے کہتے تھے عباس اگر تم چلے گئے زینب کی رضا کا کیا ہوگا؟ آگے کہتا ہے کہ اس کے بعد میں مر جاتا، یہ منظر نہ دیکھتا کہ حسین بڑھنے جاتے تھے، عباس کمر میں ہاتھ دے دیتے تھے، آقا اگر آپ چلے گئے سکینہ کس کے سینے پہ آرام کر۔ کہا آپس میں دونوں بھائی طے نہیں کر پا رہے تھے کہ کون پہلے جائے گا۔ اور اس حسین کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ کبھی آپ نے حسین کو عمیق ذہنوں سے سوچنے کی کوشش کی؟ ذہن کی رگیں پھٹنے لگتی ہے۔ وہ حسین اکبر کی وجہ سے جس کی بینائی جا چکی ہے، وہ حسین عباس کی وجہ سے جس کی کمر ٹوٹ چکی ہے، جس کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ آخری رخصت سن لیجئے، رخصت آخر کے لیے حسین جب خیمے میں آئے، ناز اٹھانے والی بہن کا خیمہ تھا۔ خدا کسی بہن کو یہ دن نہ دکھائے، کسی بہن کو یہ دن نہ دکھائے، کسی بہن کو۔ جب حسین کا چہرہ دیکھا، زینب کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حسین نے اپنا امامہ اتار کے ہاتھوں میں رکھا، دعا کیا معبود میری بہن کو صبر عطا کر۔ جناب زینب کا فقرہ سنیں گے، بھیا میرے صبر کی دعا نہ کیجئے، زینب اتنا صبر کرے گی کہ صبر بھی عاجز آ جائے گا میرے صبر سے۔ بھیا میرے صبر کی دعا نہ کیجئے، بھیا یہ بتائیے مدینے سے جب چلی کسی مقام پہ میں نے اپنا قدم کھینچا ہے؟ بھیا حر نے لجامِ فرس پہ ہاتھ ڈالا، آپ بھی روئے، میں بھی محفل سے روئی ہوں۔ خیام ہٹایا گیا، بھیا آپ خیمے کے پیچھے روئے، میں خیمے میں بیٹھ کے روئی ہوں۔
بھیا حور آیا، آپ نے سینے سے لگا کے استقبال کیا، میں نے انہیں محمد کے ذریعے سلام کہلوایا۔ بھیا علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی، آدھے کا داغ آپ کے سینے پہ، آدھا میرے سینے پہ۔ بھیا عباس کے بازو قلم ہوئے، ایک کا درد میرے جگر پہ، ایک کا آپ کے جگر پہ۔ بھیا علی اصغر کے تیر لگا، 3 بھال کا تیر تھا، ایک نوک میرے سینے پہ، ایک نوک میرے گلے پہ پیوست، ایک آپ کے، ایک اس کی مادر گرامی رباب کے۔ بھیا ہر مقام پہ میرا صبر اور آپ کا صبر برابر کا رہا ہے۔ بھیا آپ لاشیں لائے ہیں، میں لپٹ کے روئی ہوں۔ اہل حرم کے لاشیں لائے، میں لپٹ کے روئی۔ بھیا میرے صبر کی دعا نہ کیجئے، خدا کی قسم یہ جملہ پڑھ کے جب پہلی مرتبہ میں نے پڑھا، رات کے تقریباً 12:40 یا 12:45 ہو رہے تھے، صبح کی نیند، رات کی نیند میری اڑ چکی تھی۔ صبح کی نماز میں نے کس حالت میں پڑھی مجھے خبر نہیں۔ جناب زینب نے کہا میرا صبر کی دعا نہ کیجئے۔ بھیا ایک جگہ تو وہ آئے گی، خدا کے لیے سن کے بہکنے کی کوشش نہ کیجئے، مصائب کی انتہا کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ ایک جگہ تو وہ آئے گی بھیا جہاں میرا صبر آپ کے صبر سے ایک قدم آگے نکل جائے گا۔ اب جو بشر یہاں سے لے کے یہاں تک کربلا کی زیارت کرائے، آنکھوں کو بند کریے، چلے کربلا چلے۔ اور جو نہیں کیا، پروردگار نوجوانوں بچوں کو کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ کہ ایک جگہ تو وہ آئے گی جہاں میرا صبر آپ کے صبر سے ایک قدم آگے نکل جائے گا۔ یہ کہہ کے جناب زینب چلنے لگی، حسین نے کلائی پہ ہاتھ رکھا، بہن جب تک بتاؤ گی نہیں تب تک جانے نہیں دوں گا۔ خدا کے لیے نوجوانوں گریے میں کوئی کمی نہ کیجئے گا، بہن جب تک بتاؤ گی نہیں تب تک جانے نہیں دوں گا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے پلٹ کے کہا بھیا میرا صبر آپ کے صبر سے ایک قدم آگے نکل جائے گا۔ اپنی آوازوں کو روکیے، میں یہ جملہ سناؤں، اس کے بعد جس انداز میں پرسہ دینا ہو دیجئے گا۔ ایک قدم آگے نکل جائے گا۔ امام حسین نے پوچھا وہ جگہ کون سی ہوگی؟ کہا بھیا پتا تو تب چلتا جب شمر کا خنجر میرے گلے پہ ہوتا۔ آپ 70 قدموں سے پتا تو تب چلتا جب شمر کا خنجر میرے گلے پہ ہوتا، آپ 70 قدموں سے دیکھ رہے ہوتے۔ اے بھیا آپ کے گلے پہ خنجر ہوگا، زینب 70 قدم۔ ایک واقعہ بیان کر کے تو جناب زینب نہ جانے کب تک روئی ہے۔ کہتی ہیں کہ جب میں بہت چھوٹی تھی، کربلا وعد کربلا واقعہ بیان کیا، جب میں بہت چھوٹی تھی، ایک روز دھوپ میں سوئی ہوئی تھی، اتفاق سے دھوپ آیا۔ میرا بھائی حسین نے جب مجھے دیکھا اپنی ایبا کا سایہ کر لیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اپنی ایبا کا سایہ کر لیا۔ جب کربلا سے نکلی کہنے لگی حسین تیرا ادھار۔ بھیا آپ کے پاس رضا تھی، بھیا آپ کے پاس ایبا تھی، لیکن زینب تو میرے تھا۔ سنا آپ نے کس عالم میں رخصت لیا؟ خیمے میں بہن اور بھائی کے گفتگو ہو رہی ہے، میرا صبر آپ کے صبر سے ایک قدم آگے نکل جائے گا۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ کہ بھیا پتہ تو تب چلتا جب میں آپ کی جگہ ہوتی۔ ذرا بہن جن کی بہنیں ہیں نا، پوچھئے گا کہ اپنے بھائی کو کانٹا چبھتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتی ہے، کانٹا چبھتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتی ہے۔ اس زینب نے تلے زینبیہ سے کھڑے ہو کے کس انداز میں دیکھا ہے،
شاید میں بیان نہیں کر سکتا. جناب زینب سلام اللہ علیہا نے صندوق منگوایا، امام حسین نے صندوق منگوایا، پرانا کرتا سے بتن کیا. وہ کرتا جو جناب سیدہ نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو، ایک روایت تو یہ کہ دیا تھا اور کہا تھا جب عظیم سفر پہ میرا بیٹا جائے تو اسے پہننے کی گزارش کر دینا، اور جب واپس آنا تو میری قبر پہ وہ کرتا رکھ دینا. مصائب کے کن کن جملوں کو بیان کروں آپ کے سامنے. ارے جب زینب واپس پلٹی اور گٹری سے کچھ نکال کے رکھا تو قبر سیدہ کو زلزلہ آیا. بیٹی میں نے کرتا مانگا تھا، ٹکڑا نہیں مانگا تھا. سن لیجئے مصائب میں کوئی کوتاہی نہیں کی جائے گی. اب تو چند ایام رہ گئے ہیں نا، اور چند ایام اور رہ گئے، کوئی کوتاہی نہ کیجئے گا. بہت معذرت کے ساتھ وقت میں نے یقیناً زیادہ لے لیا، لیکن 2-3 جملے مظلوم پتہ نہیں اگلے سال تو وہی روئے گا نا جو رہے گا. اگلے پل حسین کو وہی پرسا دے گا نا جو باقی رہے گا. یہ موقع غنیمت ہے حسین کو پرسا دینے کا، حسین کے لال کو پرسا دینے کا، حسین کی اماں کو پرسا دینے کا. امام حسین علیہ السلام خیمے سے باہر نکلے یہ کہتے ہوئے علیکن منی السلام، پھر بیویوں میرا آخری سلام قبول کیجیے. آئے مرتجس کے پاس کھڑے ہو گئے. میرے مولا کے گھوڑے کا نام مرتجس تھا. ذوالجناح تو اس وجہ سے کہتے کہ جب میرا مولا زمین پہ آ گیا گھوڑے سے نا تو تیر اندازوں نے تیر کڑکائے. میرے گھوڑے نے آ کے ایک طرف روکا، جب جگہ باقی نہیں رہی اپنا پہلو بدل دیا تھا، اس لیے اسے ذوالجناح کا نام دیا گیا. توجہ سے سن لیجئے، مرتجس کے پاس آ کے کھڑے ہوئے، حسرت و یاس سے کبھی دائیں دیکھتے کبھی بائیں دیکھتے کہ خیمے کے پردے کے پاس سے ایک آواز آئی، بھیا عباس و علی اکبر کو ڈھونڈ لو، یہ زینب سوار کرائے گی. اللہ جانے کس انداز میں سوار ہوئے، فوج اتقیہ کے سامنے آئے، خطبہ دیا، عظیم خطبہ، اپنے تعارف کا خطبہ دیا. آخری جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر حسین جیسے ناسے کی بھی نصیحت کام نہیں آ سکتی، اس لیے کہ تمہارا پیٹ مال حرام سے بھر چکا. غضب کی جنگ کی، کبھی حیات نے ساتھ دیا تو مختار کی جنگ کے ساتھ آپ کو امام حسین کی جنگ کبھی سناؤں گا، لیکن آج بس اتنا سن لیجئے کہ ایسی جنگ کی کہ قدرت نے آواز دی، حسین بس. تلوار نیام میں رکھی، میں اس جملے کو سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے. تلوار کو نیام میں رکھتے ہوئے حسین نے کہا اب تک علی کا لہو لڑ رہا تھا، ہاؤ بطول کا بیٹا تمہارے سامنے کھڑا ہے. یہ جیسے ہی سنا فوج سمٹی. امام محمد باقر کی روایت سناؤں آپ کو جو سب سے کم ہے. محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 13 کشتیاں کربلا میں پتھروں سے بھر کے آئی اور یہ کہہ کے امام نے ماتم شروع کیا. چاہنے والے نے پوچھا مولا روتے کیوں ہیں؟ کہا رونا تو اس بات کا ہے ایک بھی پتھر واپس نہیں گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی. میر انیس نے تبھی تو آواز دیا 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر. زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک پر. اللہ اکبر. امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ 1900 ساڑھے 1900 زخم تو صرف تیروں کے تھے، 360 زخم نیزوں کے تھے. اللہ جانے تلواروں کے کتنے زخم تھے میرے مولا حسین پہ. حسین کے گھوڑے سے گرنے کے بعد 14 ظلم ایسے ہوئے ہیں کہ اگر بیان کر دیا جائے تو کائنات باقی نہ رہے. سنیں گے آپ؟ بس
گھوڑے تک کے ظلم سن لیجئے۔ ایک تیر آ کے پیشانی پہ لگا، ایک تیر پہلو پہ، تیروں کی تعداد تو بتا ہی نہیں سکتا کیونکہ پورا جسم چھلنی تھا۔ اس عالم میں ایک پتھر پیشانی اقدس پہ مزید لگا، اتنے زخم آ چکے تھے کہ چھپانے کے لیے الفاظ کہا جاتا ہے کہ حسین گھوڑے پہ جھوم رہے تھے، لیکن نہ، تھوڑی سی میں نے تحقیق کی اور جملہ اس طریقے سے آشکار ہو کے سامنے آیا کہ جب حسین گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے اور چاہتے تھے کہ زمین پہ آئے تو فوجوں نے دو صفیں بنا لی۔ میرا مولا حسین جب دائیں طرف گرنا چاہتا تھا، نیزہ بردار نیزے سے بائیں طرف ڈھکیلتے تھے، جب بائیں طرف گرنا چاہتا تھا نیزہ بردار دائیں طرف ڈھکیلتے تھے۔ بیچ میں زہرا کا لال آواز دی، اماں، ارے آپ کی تین پتلیاں شہید ہوئی، اے اماں اپنے لال کو۔ نیزہ بردار کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف۔ اسی اسنا میں حسین نے اپنے مرتجد سے کہا، جب میں چھوٹا تھا تجھ پہ سوار نہیں ہو پاتا تھا تو اپنے گھٹنوں کو موڑ لیا کرتا تھا، آج حسین اتر نہیں سکتا۔ ارے مرتجد نے گھٹنے موڑے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی کوتاہی پرسے میں نہ کیجئے گا، کوئی کوتاہی پرسے میں نہ کیجئے گا۔ آپ نے جو لوگ گئے ہیں زیارت پہ مقام امام زمان تو دیکھا ہے نا، جب امام زمان اس جگہ پہ آتے ہیں تو اپنی نالین اتار دیا کرتے ہیں، نالین اتار دیا کرتے تھے، امامہ تو یوں ہی کھل کے گلے میں آ جاتا ہے، اور زارو قطار روتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ یہاں پہ نالین کیوں اتارتے؟ کیا ہونا سقط جدی، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا دادا حسین گرا تھا گھوڑے سے۔ نہیں، جو لوگ زیارت پہ گئے ہیں وہ میرا ساتھ دیجئے گا، کتنی دور ہے حسین کے روضے سے وہ جگہ، وہ جگہ کتنی دور ہے؟ جب پوچھا گیا کہ وہ فاصلہ طے کیسے کیا، میں اشارہ کر کے نکلوں گا، کیا تارتن یقوم و تارتن یقتد و تارتن یقتو، کبھی حسین کھڑے ہو کے چلتے تھے، کبھی گر جایا کرتے تھے، کبھی کوہنیوں کے بال۔ جب فاصلہ رہ گیا حسین پہ غشی طاری ہوئی، ارے شمر نے زلفوں میں ہاتھ دیا، ارے جن زلفوں کا بوسہ بطول، جن زلفوں کا بوسہ بطول لیا کرتی تھی، میں جملہ ادا نہیں کر سکتا، اس مقام پہ لا کے لٹایا۔ اب آیت اللہ زنجانی انوار خمسہ میں ایک فقرہ لکھتے ہیں، بس وہ فقرہ سن لیجئے، اس کے بعد مسائب میں نے نہیں پڑھنا، وہ فقرہ بس سن لیجئے۔ آیت اللہ زنجانی لکھتے ہیں انوار خمسہ کے اندر کہ عمر سعد نے اعلان کیا، جو جتنا حسین پہ ظلم کرے گا اسے اتنا انعام ملے گا۔ نہ میں نے پڑھ دیا ہے، کمائی تو زہرا کی لٹی ہے نا، رونے میں کوئی کوتاہی، کوئی کنجوسی نہ کیجئے، کمائی تو زہرا کی لٹ گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ زہرا جس نے چکیاں پیس کے پالا ہے۔ حسین کی آنکھیں ڈب ڈباتی تھی، زہرا سو نہیں پاتی تھی۔ کیا اعلان کیا؟ جو جتنا ظلم کرے گا اسے اتنا انعام ملے گا۔ بس ایک ملعون کا نام لے رہا ہوں، حسین مقتل میں ہے۔ ابو ایوب غنوی، خدا مجھے قوت عطا کرنا کہ میں یہ فقرہ پڑھ دوں۔ ابو ایوب غنوی آگے بڑھا، مجھے ظلم کرنا ہے حسین کے اوپر، اب ظلم کی جگہ کون سی باقی ہے؟ مجھے ظلم کرنا ہے۔ انوار خمسہ آیت اللہ زنجانی اپنی کتاب کے اندر لکھ رہے ہیں۔ ابو ایوب غنوی بڑھا، بس فقرہ سن لیجئے گا عزادارو۔ ابو ایوب غنوی بڑھا، بڑھنے کے بعد حسین کے پاس آیا، آواز دی حسین، حسین، حسین کی آنکھیں کھلی، ایک نیزہ ایسا مارا اس رخسار سے، اس رخسار۔ ارے نیزے کا لگنا تھا، زمین کربلا کو زلزلہ آیا۔
بس چھوڑ دیے میں نے مصائب، سارے مصائب، 14 ظلم تو میں چھو بھی نہیں سکتا شاید۔ ابو ایوب خنوی نے کیسا نیزہ مارا، جہاں بطول بوسہ لیا کرتی تھی، جہاں رسول بوسہ لیا کرتے تھے، جہاں علی بوسہ لیا کرتے تھے، اس پار سے نیزہ اس پار ہو گئے۔ بس سن لیجئے اتنا، شمر ملعون آکے سوار ہوا، تلہ زینبیہ پہ زینب کھڑی ہے۔ میں نے یہ تو نہیں دیکھا کسی کتاب میں کہ زینب دھاڑے مار کے رو رہی ہو، ہاں یہ ضرور دیکھا کہ مجسمہ حیرت بنی دانتوں تلے انگلی دبائے کھڑی تھی، اور ایک ہی تو فقرہ کا پسر ساتھ تو دیکھ رہا میرا ماں جایا قتل۔ وہ فقرہ سن لیجئے گا، وہ فقرہ شمر جب پکڑ کے لایا گیا مختار کے پاس، شمر سے مختار نے پوچھا، مختار نے پوچھا شمر سے، شمر یہ بتا کہ تو نے جب حسین میرے مولا کو قتل کیا تو نے کیا دیکھا؟ کیا دیکھا تو نے؟ عباس کا غم بنانے والوں جملہ سن لینا، کہا جب میں نے تلوار رکھا 13ویں ضرب سے پہلے میں نے دیکھا حسین کے لب ہل رہے تھے۔ عزادارو اپنی آواز کو روکو پھر فقرہ سن لو، کہا جب 13ویں ضرب چلانے لگا میں نے دیکھا حسین کے لب ہل رہے تھے، پتلیاں فرات کی طرف پھر گئی تھی، میں نے کان جھکایا تو حسین کہہ رہے تھے عباس آپ کی نگری میں زینب کی رضا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیرے ضربوں کی روایت کچھ اس طریقے سے بیان کی جاتی ہے کہ جب ضربیں لگی رسول نے کہا بطول حسین تیرے حوالے، 11ویں ضرب لگی علی نے کہا بطول حسین تیرے حوالے، 12ویں ضرب لگی حسن مولا نے کہا اماں بھیا حسین آپ کے حوالے۔ عزادارو آخری جملہ سنیے، اماں بھیا حسین آپ کے حوالے۔ 13ویں ضرب سے پہلے حسین نے کہا کیا میری دکھیاری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی؟ ارے زمین کربلا کو زلزلہ آیا، بطیل نے کہا نہ میرے لال حسین، ارے تیری میری آغوش ہے، تیرا گلا ہے۔ شمر نے خنجر چلا دیا، زہرا کی کمائی لٹ گئی، بس میں اشارہ کروں گا اور تابوت برآمد کیجئے گا۔ آپ نے چادریں چڑھائی ہوں گی نا، ایک فقرہ سن لیجئے، ایک بچی ہے نا حسین کی جس کے سر سے چادر چھین لی گئی تھی، جس کے سر سے چادر چھین لی گئی، بس ایک جملہ چہلم کے مصائب کے سلسلے سے پڑھ کے اشارہ ہے میرا، تابوت لے آئیے گا، ایک جملہ سن لیجئے۔ چھین لی گئی تھی نا چادر، زندان میں، شام میں آپ قبر دیکھ آئے ہیں، اللہ اکبر، حسین کی بیٹی کے جو بابا کے سینے پہ سوتی تھی وہ پتھروں پہ سوئی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سن لیجئے گا، بیویوں کے سامان جب واپس ہوئے نا، ہر بیوی نے اپنی اپنی رضا اٹھائی اور اوڑھ لی، ایک چھوٹی سی رضا۔ نہ اب کوتاہی نہ کیجئے عزادارو، نوجوانوں اب رونے میں کوتاہی نہ کرو، ایک چھوٹی سی رضا بچ گئی۔ زینب نے کہا اے بیویوں آؤ، جسے چادر کی بڑی تمنا تھی۔ آپ نے حسین مولا کے تابوت پہ چادر چڑھائی ہوگی، پہلی تمنا سنے کسے تھی؟ جسے چادر کی بڑی تمنا تھی، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی، یہ چادر اس کی قبر پہ رکھے دیتے ہیں۔ جناب رباب، جناب زینب، جناب ام کلثوم، یہ چادر اٹھا کے لے کے چلی، جیسے ہی قبر سکینہ پہ ڈالا، قبر سکینہ میں لرزہ آ گیا۔ بس اشارہ ہے میرا کہ تابوت دھیرے دھیرے برآمد کیجئے۔ قبر سکینہ میں ایک لرزہ آ گیا، ایک آواز آئی ہے پھوپھی زینب، ارے جب میں چلی تھی تو میرے بابا کا لاشا بے کفن تھا، یہ چادر میرے بابا کے
لاشے پہ ڈال دیجئے گا، کہیے گا ارے بیٹی چھوٹی ہے، رضا چھوٹی تھی، رضا چھوٹی تھی، اگر پوری نہ آ سکے بابا سے معافی۔
يا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول
غوثیہ